زچگی کے بعد پہلے 40 دن پاکستانی ماؤں کے لیے شفا اور آرام کا وقت۔ تحریر ڈاکٹر سلمیٰ رشید، کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ اور نیوٹریشنسٹ۔ عائشہ کی پہلی ملاقات، شفا کا آغاز۔ جب عائشہ پہلی بار زچگی کے بعد معائنے کے لیے میری کلینک آئی تو وہ بہت تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی ساس مسکرا کر بولی، ڈاکٹر صاحبہ، اسے ہر گھنٹے ٹی کھلانا چاہیے تاکہ طاقت واپس آ جائے۔ میں نے نرمی سے مسکرا کر کہا، جی ہاں، اسے طاقت کی ضرورت ہے، لیکن اصل ضرورت توازن کی ہے۔ زچگی کے بعد کے پہلے 40 دن، جنہیں پاکستان میں عام طور پر چلہ کہا جاتا ہے، ایک مقدس وقت ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ماں کو اپنے جسم کو ٹھیک کرنے، توانائی بحال کرنے اور بچے کے ساتھ نئے رشتوں کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اکثر مائیں یا تو سخت روایات کے بوجھ تلے دب جاتی ہیں یا پھر جدید دباؤ میں آ کر جلدی صحت یاب ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی مریضاؤں سے کہتی ہوں، آپ نے زندگی کو جنم دیا ہے، اب خود کو بھی وہی محبت، خیال اور وقت دیں۔ نمبر 1، زچگی کے بعد دیکھ بھال کو سمجھنا پاکستان کے تناظر میں۔ زچگی کے بعد کی دیکھ بھال کا مطلب ہے بچے کی پیدائش کے بعد جسم اور ذہن کی مکمل نگہداشت۔ پاکستان میں اس مدت کو عام طور پر چلہ کہا جاتا ہے، 40 دن جن میں ماں کو آرام، غذا اور سکون دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سی خواتین یا تو اسے بہت سختی سے لیتی ہیں یا بالکل نظر انداز کر دیتی ہیں، کیونکہ انہیں صحیح رہنمائی مدد نہیں ملتی۔ ان دنوں میں جسم میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، بچہ دانی آہستہ آہستہ اپنے اصل سائز میں واپس آتی ہے، ہارمونز تیزی سے بدلتے ہیں جس سے موڈ اور توانائی پر اثر پڑتا ہے، خون بہنا، تھکن اور جسمانی درد عام ہوتا ہے، چھاتیوں میں دودھ کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی اور روحانی بھی ہے۔ پاکستان میں زچگی کے بعد کی دیکھ بھال کا مقصد ہونا چاہیے آرام، غذائیت، صفائی، پانی کی مقدار اور ذہنی سکون۔ نمبر 2، مقدس 40 دن چلے کی اہمیت۔ ہماری دادی نانی ٹھیک کہتی تھیں، نئے ماں کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستانی ثقافت میں چلہ کا زمانہ اس لیے رکھا گیا کہ ماں اپنے زخم بھر سکے، توانائی حاصل کرے اور بچے کے ساتھ تعلق مضبوط کرے۔ روایتی طور پر خواتین کو کہا جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا سے بچیں، گرم غذا جیسے یخنی، دال، پنجیری اور حلوہ کھائیں، باہری کام یا مہمانوں سے دور رہیں۔ ان میں سے کئی عادات سائنسی طور پر فائدہ مند ہیں، جیسے آرام، گرم غذا اور ذہنی سکون، لیکن کچھ باتوں کو وقت کے ساتھ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو مکمل تنہائی یا ہر گھنٹے گھی کھانے کی ضرورت نہیں، اصل بات ہے اعتدال۔ چلے کو ایک قید نہیں بلکہ اپنی ذاتی شفا کا وقت سمجھیں۔ نارمل ڈیلیوری کے بعد آرام کیوں ضروری ہے؟ آرام ہی اصل دوا ہے۔ نارمل ڈیلیوری کے بعد جسم کو وقت چاہیے کہ وہ خود کو سنبھالے، طاقت بحال کرے اور توانائی لوٹائے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بہت سی خواتین پر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ فوراً گھر کے کام سنبھالیں، مہمانوں کی خاطر کریں یا جلدی ٹھیک نظر آئیں۔ بطور گائنیکولوجسٹ میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتی ہوں، جب بچہ سوئے آپ بھی سوئیں، تھوڑی نیند بھی فائدہ مند ہے۔ گھر والوں کی مدد قبول کریں، بھاری چیزیں نہ اٹھائیں، اس سے شرونی عضلات، پیلوک مسلز پر دباؤ پڑتا ہے۔ ہلکی چہل قدمی کریں، خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا جسم اندرونی طور پر بہت کچھ کر رہا ہے، بچہ دانی سکڑ رہی ہے، زخم بھر رہے ہیں، ہارمونز متوازن ہو رہے ہیں، اسے وقت دیں۔ نمبر 4، زچگی کے بعد کی غذائیت، پاکستانی ماؤں کے لیے رہنمائی۔ بطور گائنیکولوجسٹ اور نیوٹریشنسٹ میں سمجھتی ہوں کہ کھانا ہی اصل دوا ہے۔ زچگی کے بعد جو کھانا آپ کھاتی ہیں وہ آپ کی شفا، توانائی، موڈ اور دودھ کی پیداوار پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ زچگی کے بعد کی متوازن غذائیں، ہلکی اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذائیں کھائیں، جیسے مونگ پھلی، مونگ دال، یخنی، کھچڑی اور مکمل اناج، گھی یا روغنی اشیاء معتدل مقدار میں لیں۔ روزانہ 1 یا 2 چمچ کافی ہے، زیادہ مقدار سستی یا بدہضمی کا باعث بن سکتی ہے۔ پروٹین والی غذائیں جیسے انڈے، مچھلی، دالیں، مرغی اور دودھ صحت یابی میں مدد دیتے ہیں۔ سبزیاں اور پھل شامل کریں، یہ فائبر اور وائٹامنز فراہم کرتی ہیں۔ پانی زیادہ پئیں، سوپ اور ہربل چائے کا استعمال کریں۔ ٹھنڈے مشروبات یا زیادہ چائے کا پی سے بہتر ہے اور کافی سے پرہیز کریں۔ زچگی کے بعد کی پرہیز کی چیزیں، تلی ہوئی اشیاء، میٹھے پکوان حد سے زیادہ، بہت زیادہ مسالہ دار کھانے، ٹھنڈے یا گیس والے مشروبات۔
اگر آپ دودھ پلا رہی ہیں تو پانی اور پروٹین کا استعمال زیادہ رکھیں. میتھی، سونف اور دلیے دودھ کی مقدار بڑھانے میں مددگار ہیں. نمبر 5، آپریشن یعنی سی سیکشن کے بعد شفا پاکستانی خواتین کے لیے رہنمائی. پاکستان میں ہزاروں خواتین ہر سال سی سیکشن کے ذریعے بچے کو جنم دیتی ہیں. ایسے میں شفا یابی کا عمل نارمل ڈیلیوری سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. سی سیکشن کے بعد بہتر صحت کے لیے ہدایات: معمول سے زیادہ آرام کریں. جسم کو زخم بھرنے کے لیے اضافی توانائی چاہیے. کم از کم 6 ہفتے تک بھاری وزن نہ اٹھائیں. زخم کو صاف اور خشک رکھیں. ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دیکھ بھال کریں. انڈے، دالیں اور یخنی جیسی پروٹین والی غذائیں کھائیں. ڈاکٹر کی اجازت سے 24 سے 48 گھنٹے بعد ہلکی واک شروع کریں تاکہ خون کے لوتھڑے نہ بنیں. اگر بخار، پیپ یا زخم کے گرد سوجن ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. یاد رکھیں، جلدی ٹھیک ہونے کا مطلب مضبوط ہونا نہیں بلکہ اپنے جسم سے نرمی برتنا ہے. نمبر 6، جذباتی شفا، دل اور دماغ کی دیکھ بھال. اکثر مائیں جسمانی شفا کے لیے تیار ہوتی ہیں مگر ذہنی تبدیلیوں کے لیے نہیں. بچے کی پیدائش کے بعد ہارمونز میں اچانک تبدیلی آتی ہے جس سے بے چینی، اداسی یا کمزوری محسوس ہو سکتی ہے. پہلے 2 ہفتوں میں اکثر خواتین کو بیبی بلوز کا سامنا ہوتا ہے. رو دینے کا دل، چڑچڑا پن یا بے چینی یہ عام بات ہے اور اکثر خود بخود بہتر ہو جاتا ہے. لیکن اگر اداسی، مایوسی یا بے چینی 2 ہفتوں سے زیادہ رہے تو یہ بعد از زچگی ڈپریشن ہو سکتا ہے جو علاج کا تقاضی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اپنے شوہر یا قریبی رشتہ دار سے بات کریں. مدد مانگنے میں ہچکچائیں نہیں. بچے کے ساتھ پرسکون وقت گزاریں. گہری سانسیں لیں یا ہلکی مراقبہ کریں. اگر موڈ بہتر نہ ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. آپ کی ذہنی صحت بھی اتنی اہم ہے جتنی جسمانی صحت. نمبر 7، زچگی کے بعد جسم میں تبدیلیاں کیا نارمل ہے؟ پاکستانی خواتین اکثر فکر مند ہوتی ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد ان کا جسم بدل گیا ہے. یاد رکھیں، جسم کی ہر لکیر اور ہر تبدیلی آپ کی طاقت کی نشانی ہے. عام تبدیلیاں درج ذیل ہو سکتی ہیں. خون بہنا 4 سے 6 ہفتے تک رہ سکتا ہے. چھاتی میں درد یا بھاری پن دودھ کی تیاری کی علامت ہے. بالوں کا گرنا ہارمونز کی تبدیلی سے ہوتا ہے. عارضی ہے. پیٹ ڈھیلا ہونا بچہ دانی کو واپس آنے میں وقت لگتا ہے. کمر یا جوڑوں میں درد آرام، ہلکی ورزش اور کیلشیم والی غذا سے بہتر ہوتا ہے. صبر رکھیں، آپ کا جسم 9 مہینے میں بنا، اسے ٹھیک ہونے کے لیے وقت چاہیے. نمبر 8، روایت اور جدید طب کا توازن. پاکستان میں زچگی کے بعد کی روایات میں بے پناہ دانش مندی چھپی ہے لیکن کچھ غلط فہمیاں بھی ساتھ ہیں. بطور ڈاکٹر میں دیکھتی ہوں کہ کئی خواتین 7 گھریلو اصولوں کی وجہ سے تکلیف اٹھاتی ہیں. توازن یوں پیدا کیا جا سکتا ہے: گرمی کا خیال رکھیں. خود کو ٹھنڈی ہوا سے بچائیں مگر موسم کے مطابق لباس پہنیں. غذا، پنجیری، حلوہ اور یخنی فائدہ مند ہیں مگر اعتدال ضروری ہے. حرکت، مکمل بستر پر لیٹنا اب پرانی بات ہے. ہلکی واک شفا کو تیز کرتی ہے. مہمان، سکون اور صفائی کے لیے مہمانوں کو محدود رکھیں مگر بالکل تنہائی بھی نہ اپنائیں. روایت اور سائنس جب ساتھ چلیں تو شفا کا سفر آسان ہو جاتا ہے. نمبر 9، ڈاکٹر سے کب رجوع کریں؟ زچگی کے بعد چیک اپ لازمی ہے، اسے معمولی نہ لیں. بچے کی پیدائش کے 2 سے 6 ہفتے بعد لازمی اپنے ڈاکٹر سے ملاقات کریں. اگر درد ذیل علامات ہوں تو فوراً جائیں. بہت زیادہ خون بہنا یا بڑے لوتھڑے آنا، بدبودار یا پیلا سا مادہ خارج ہونا، شدید پیٹ کا درد، بخار یا کپکپی، چھاتی میں سختی، درد یا سوجن، مسلسل اداسی یا بے چینی. یہ معائنہ نہ صرف جسمانی حالت جانچنے کے لیے ضروری ہے بلکہ خاندانی منصوبہ بندی اور عام صحت کے لیے بھی عام ہے. نمبر 10، نئی ماں کی مدد، خاندان کا کردار. زچگی کے بعد صرف ماں نہیں بلکہ پورا خاندان ذمہ دار ہوتا ہے. پاکستانی گھروں میں ساس، بہنیں اور شوہر اس عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. خاندان کی ذمہ داریاں: ماں کو آرام کے لیے وقت دیں، کام یا مہمانداری کا دباؤ نہ ڈالیں. سادہ اور صحت مند کھانے تیار کریں. بچے کی دیکھ بھال میں مدد دیں تاکہ ماں کو نیند مل سکے. حوصلہ افزائی اور محبت دیں.
ایک مطمئن اور پرسکون ماں ہی صحت مند بچہ پروان چڑھا سکتی ہے۔ نمبر 11، ڈاکٹر سلمہ کا پیغام۔ آپ نے زندگی کو جنم دیا ہے، اب خود کو بھی سنبھالیں۔ میں ہمیشہ نئی ماؤں سے کہتی ہوں، زچگی کے بعد صحتیابی کوئی دوڑ نہیں بلکہ ایک مقدس وقفہ ہے۔ آپ نے سب سے طاقتور سفر طے کیا ہے، زندگی کو جنم دیا ہے۔ اب آپ کے جسم اور دل کو نرمی، محبت اور سکون کی ضرورت ہے۔ جب بھی موقع ملے آرام کریں، متوازن غذا کھائیں، مدد مانگنے سے نہ گھبرائیں اور سب سے بڑھ کر خود سے محبت کریں۔ ماں بننا کامل ہونے کا نام نہیں بلکہ موجود ہونے کا ہے۔ یہ 40 دن صرف جسمانی شفا کے لیے نہیں بلکہ روحانی مضبوطی کے ہیں۔ پاکستان کی تمام ماؤں کے لیے میرا پیغام، اپنے چلے کو فخر سے اپنائیں، توازن کے ساتھ۔ یہ 40 دن آپ کی آنے والی زندگی کی بنیاد ہیں۔ شکریہ۔